ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کرنسی کا یہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں اور اس کے شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی یوں بھی ہوتا ہے یوں ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو روک دیا کہ بہرحال دیکھیں آپ کے شوہر جو ہیں نہ وہ عالم ہوں گے نہ مفتی ہوں گے، اپنے عقلی دلائل دے کر شرعی دلیلوں کو نظر انداز کرنا، یہ میں نے بہت سے باہر والوں کا خاص طور پہ یہ معاملہ دیکھا ہے۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت متقی پرہیزگار فیملیز ہیں، لیکن باہر کے رہنے کا ایک میں نے ایک رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت متکبر قسم کے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یو کے کا ویزا لے لینا یہ ہماری زبردست قسم کی سمجھداری اور عقل مندی کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی عالم دین بھی دین بیان کرے گا تو وہ اس کو بہت چھوٹا حقیر سا سمجھیں گے۔ وہ اپنے دلائل کی روشنی میں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یو کے میں رہتا ہوں، میرے پاس جرمنی یا کینیڈا کا ویزا ہے، تو میری رائے ہے، سامنے والا دینی رائے بھی پیش کرے تو رد کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ یعنی وہ قرآن و حدیث کو اپنے عقلی دلائل سے رد کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایمان کی تباہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا بس اگر آپ کی وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو کرنسی کی اجازت دی ہے، اس کاروبار کو لیگل کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں ہو جائے ہم بھی اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے خواہ کے دلائل سے کسی چیز کو اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے اللیگل کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں، جو قانون کے خلاف ہو اس سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ میں نے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن میں پیسے انویسٹ کروائے ہوئے ہیں، وہ مجھے منتھلی پرسنٹیج کے حساب سے مجھے پروفٹ دیتے ہیں۔ پرسنٹیج کبھی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اس کا جو پروفٹ مجھے ملتا ہے وہ فکس نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا اس طرح سے انویسٹ کروانا، پیسے انویسٹ کروا کے پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں جائز، مجھے کائنڈلی انفارم کیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو تو اس کو کہتے ہیں مداربت۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ باہم رضامندی سے طے ہوتا ہے، لیکن نقصان جو ہے رب المال کا ہوگا، مال والے کا، بشرطے کہ جو مدارب کام کرنے والا ہے اس نے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ یہ تو ایک تفصیل ہے۔ اچھا، رب المال کے لیے یہ بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم کیا کام کرو گے۔ اچھا، جیسے بینک مداربہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اب بینک کیا کر رہا ہے، کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ نہیں، لیکن اگر کنفرم پتہ چل جائے کہ کسی اللیگل کام کے اندر لگا رہا ہے تو پھر اس کو روکنا واجب ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ کے اندر لیگل اور اللیگل کا جو معیار ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت یا عدم اجازت۔ اچھا، اگر آپ کے یہاں اللیگل ہے، اسٹیٹ بینک اس کو اون نہیں کرتا تو پھر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر آپ غیر قانونی کر رہے ہیں، اس پہ آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے، آپ پورا پیسہ کروڑوں روپے اس میں انویسٹ کر کے آپ تو نفع حاصل کر رہے ہیں لیکن ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور کبھی کبھی اس پہ چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں ایسے معاملات پر، تو پھر آدمی مقام ذلت پر پیش ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہیں ایسی جگہ سے کال کر رہی ہیں جہاں گورنمنٹ نے باقاعدہ پرمیشن دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آفیشیل ہے تو پھر یہ انہوں نے اگر پیسہ انویسٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب جو بھی ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا ہمارا، یہ پہلے طے کرنا پڑے گا پرسنٹ کے اندر۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا کم زیادہ کر کے دے دے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر مہینے الگ الگ پرسنٹیج آتا ہے، کبھی لیکن پہلے طے کرنا پڑے گا نا، یعنی ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی، مہینے کے بعد جتنا نفع آیا اس کا 50% آپ کا، 50 ہمارا، یہ طے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اب وہ 50% کبھی 10,000 بھی ہو سکتا ہے، کبھی 20,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پرسنٹ طے نہیں ہوا، اور کبھی ان کو 10,000 دے دیے، کبھی 20,000، تو یہ طے نہ کرنے کی بنا پر چونکہ آگے چل کر جھگڑے کا باعث بنے گا۔ صحیح ہے۔ اسے ہمارے ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں مفضی الی المنازعہ، جھگڑے کی طرف لے جانے والی چیز، نہیں میں آسان کر دوں گا، جھگڑے کی طرف لے جانے والی۔ تو شریعت ہر اس چیز کو روکتی ہے جو آگے چل کر مسلمانوں میں باہم جھگڑے کا سبب بنے اور دلوں میں کینہ اور نفرت پیدا اور جدائی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگر انہوں نے اس طرح پہلے طے کر لیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو یہ مداربت فاسدہ ہے، اس کو ختم کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ انویسٹ کریں، اور پرسنٹ اب طے کر لیں گے اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا، وہ بھی پروفٹ کا، ایسڈ کا نہیں، پروفٹ کا، کہ جتنا پروفٹ ہوا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، پھر لیں، پھر جائے، پھر بے شک ہر مہینے کی اماؤنٹ ویری کرتی رہے، چونکہ تناسب تو سیم ہی رہے گا، 20%۔ جی، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے شوہر سے، خلاصہ ان کا یہ ہے، پچھلی تفصیل اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسری شادی کرتی ہے تو کیا بیٹی کے باپ کی جگہ دوسرے شوہر کا نام لکھوا سکتی ہیں؟ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نسب بدلنا ہوتا ہے، پہلے شوہر کا ہی نام لکھا جائے گا ڈاکومنٹس کے اندر، دوسرے کا نہیں لکھ سکتی ہیں۔ اور ایڈوانس رقم پہ زکوٰۃ، غالباً جیسے کرائے پہ ہم رہتے ہیں تو ہم ایڈوانس دے دیتے ہیں اس کو، تو کیا اس پر ہماری بنتی رہے گی کہ نہیں؟ تو جی بالکل بنے گی، کیونکہ وہ آپ نے ایک زر ضمانت رکھوایا ہے، جس کو آپ رہن کہتے ہیں، ویسے تو رہن ہے، اور رہن کے اوپر، رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی وصول کرنے کے لیے کسی سے کوئی ضمانت کے طور پہ چیز رکھ لیں، وہ ہے رہن۔
اور ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ مکان خراب کریں گے وہ آپ کے پیسے سے لے لے گا، لیکن اب اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کسی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مالک اس کو رکھتا نہیں ہے، استعمال کرتا ہے، جبکہ جو چیز ہم رہن رکھتے ہیں اسے سامنے والا استعمال نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ ماحول بدل گیا لہٰذا ہم حکم یہ دیتے ہیں اس پہ زکوٰۃ بنے گی سال بہ سال۔ جی